کہ اس مدرسہ حسینی کا فیض یہ ہے کہ جب یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، کہیں سے بھی قرآن پڑھیے وہ ذکر محمد و آل محمد سے جڑ جاتا ہے۔ چیلنج ہے میرا، کہیں سے کوئی آیت پڑھیے، ایک یا دو مقدمات کے اضافے کے ساتھ میں اسے ذکر اہل بیت سے جوڑ دوں گا۔ یہ ایک واضح دلیل ہے قرآن اور اہل بیت کے درمیان وحدت کی۔ یعنی یہ کوئی آپ ہزاروں ذاکروں سے سنتے رہتے ہیں، پھر بھی مکرر عرض کرنا پڑتا ہے کہ اسے آپ صرف حسن شاعرانہ، حسن تعلیل نہ سمجھیں، اسے آپ خطیبانہ حسن بیان نہ سمجھیں، اسے آپ صرف مبالغہ نہ سمجھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن اور اہل بیت میں وحدت کا رشتہ ہے، وحدت کا رشتہ ہے۔ قرآن حکیم وجود لفظی ہے اور وجودات معصومین یہ وجود حقیقی ہے۔ اب آپ واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، مگر جی چاہ رہا ہے کہ تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں، حالانکہ میں کر چکا ہوں۔ اور یہ قضیہ وہ ہے کہ جو ایک سے زائد بار میں ممبر سے عرض کر چکا ہوں، جو قدیم فلسفہ ہے اور اس کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں آج تک مدرسوں میں، اس میں کہا جاتا ہے کہ اطوار وجود چار ہیں، فیزز آف ایگزسٹنس چار ہیں۔ ایک مکتوبی ہے، لکھا ہوا، ایک ملفوظی ہے، بولا ہوا، ایک ذہنی ہے جو ذہن میں ہوتا ہے، اور ایک خارجی ہے جو حقیقی کہلاتا ہے۔ کسی کا بھی نام مثلا ابھی جناب جاوید حسن صاحب تشریف فرمائے، بہت اچھے مرثیہ خوان ہیں، خود مرثیہ گو ہیں، شاعر ہیں، ناظم ہیں۔ کہیں مرثیہ تحت اللفظ مرثیہ کی مجلس ہو، اس کا اشتہار چھپے گا، اس میں ان کا نام لکھا جائے گا کہ جناب سید جاوید حسن صاحب مرثیہ پیش کریں گے۔ وہ جو کاغذ پہ لکھا ہوا نام ہے وہ انہی کا وجود کتبی ہے۔ کہیں مائک سے اعلان کیا جائے گا کہ جناب سید جاوید حسن صاحب مرثیہ پیش کریں گے، یہ جو زبان سے ان کا نام لیا گیا یہ ہے وجود لفظی یا ملفوظی۔ اچھا، نام پڑھ کے اور نام سن کے ذہنوں میں ان کا وجود آ جائے گا، وہ ہے وجود ذہنی۔ یہ تینوں وجود مل کے بھی مجلس کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے۔ یعنی ممبر اس دن سجا جائے اور ان کا نام لکھ کے اور مائک کے پیچھے رکھ دیا جائے، لکھا ہوا نام جناب سید جاوید حسن، اور سامنے مائک لگا دیا جائے، مجلس ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اور کوئی صاحب کھڑے ہو کے بار بار کہہ رہے ہوں، دیکھیے جناب جاوید حسن صاحب مرثیہ پیش کر رہے ہیں، جاوید حسن صاحب مرثیہ پیش کر رہے ہیں، جاوید حسن صاحب مرثیہ پیش کر رہے ہیں، مرثیہ ہو جائے گا؟ یعنی وجود کتبی بھی ہے، وجود لفظی بھی ہے، اور سب کے ذہنوں میں بھی وجود ہے، مگر مجلس نہیں ہوگی۔ مجلس تبھی ہوگی جب ان کا وجود حقیقی، وجود خارجی، یہ گوشت پوست کا یہ وجود، یہ جب آئے گا جسم و روح کے ساتھ، تب ہوگی مجلس۔ اتنی بات واضح ہے نا؟ تو ایک ہوا وجود کتبی، ایک ہوا وجود لفظی، ایک ہوا وجود ذہنی، ایک ہوا وجود عینی یا خارجی یا حقیقی۔ ٹھیک؟ قرآن مجید کے ساتھ بھی یہی ہے، یہ جو دو دفتیوں کے درمیان لکھا ہوا قرآن ہے یہ ہے وجود کتبی، جو قاری کی زبان پر ہے وہ ہے وجود لفظی، جو حافظ کے ذہن میں ہے وہ ہے وجود ذہنی۔ یہ تینوں وجود مل کے ملت اسلامیہ کے درد کا مداوع نہیں کر سکتے۔
جب تک کہ قرآن کا وجود حقیقی سامنے نہ آ جائے۔ یہی تو ہے، 1400 برس گزر گئے، امت جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ کیوں زوال کا شکار ہے؟ حافظوں کی کمی نہیں ہے، قاریوں کی کمی نہیں ہے، پریس سے چھپ کے قرآن ضرورت سے زیادہ، اب کیا کہوں، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ قرآن کے تعلق سے میں یہ لفظ کہوں، لیکن یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بازاروں میں موجود ہیں، تجارت ہو رہی ہے، بک رہے ہیں قرآن کے نسخے۔ تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حرمت قرآن اگر سامنے ہے، عظمت قرآن، اگر قرآن کے نسخے بک رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، ہر گھر میں ایک سے زائد قرآن کے نسخے ہیں، مسجدوں کی الماریوں میں بھرے ہوئے قرآن کے نسخے اتنے ہیں کہ پڑھنے والے اتنے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود امت کے مسائل پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، امت زوال میں جا رہی ہے، ترقی نہیں کر رہی ہے۔ ایک ہی سبب ہے نا کہ وجود کتبی بھی موجود ہے، وجود لفظی بھی موجود ہے، وجود ذہنی بھی موجود ہے، وجود حقیقی سے تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ اسی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے سرکار رسالت مآب نے تاکید فرمائی تھی اپنی وصیت میں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت۔ اللہ کی کتاب اور میری عطرت، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، اور لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے پاس روز محشر حوض کوثر پہ نہ پہنچے۔ تو یہ دو قضیے ذہن نشین ہو گئے۔ پہلی بات، یہ مجالس عزائے حسین ہیں، خود مجلس عزائے حسین، اسے اور مختصر کر دیں، مجلس حسین۔ مجلس حسین کا دوسرا ترجمہ ہی ہوگا مجلس قرآن۔ چونکہ حسین قرآن کا نام ہے، قرآن حسین کا نام ہے۔ یاد ہے نا، اس سے پہلے میں نے گزشتہ سال کیا کہا تھا، ایک بات بہت وضاحت سے کی تھی، آپ سب نعرے لگاتے ہیں، کیا نعرے لگاتے ہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک، بہترین نعرہ ہے، مجھے دل سے پسند ہے۔ لبیک یا حسین کے معنی کیا ہیں؟ لبیک یا حسین کے معنی ہے لبیک یا قرآن، یہی معنی ہے۔ قرآن اور حسین ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دو قضیے ذہن عالی میں رہیں کہ یہ مجلسیں مجالس قرآن ہیں۔ ان مجلسوں کی علمی فکری وسعت کتنی ہے، دنیا کا ہر سچا مسئلہ یہاں زیر بحث لایا جا سکتا ہے، اور قرآن کی کوئی بھی آیت تلاوت کی جائے اس منبر سے، اسے ذکر حسین سے جوڑا جا سکتا ہے۔